بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم زمین میں ملک کے اندر فساد نہ مچاؤ تو منافقین لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ آیت کریمہ بھی اللہ رب العزت نے منافقین کے سلسلے میں نازل فرمایا، اور منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم زمین کے اندر فتنہ فساد مت برپا کیا کرو تو وہ فاسقین لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم فتنہ فساد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کے مابین الفت و محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا تعلق بہت ہی وسیع ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی منافقین کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ منافقین لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کو دراز نہ کیا کرو، مسلمانوں کے بارے میں آپس میں بیٹھ کر کے مذاق نہ اڑایا کرو، کسی غریب مسلمان کا مذاق نہ اڑایا کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق نہیں اڑاتے ہیں بلکہ ان کی غلطی کی ہم تنبیہ کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین اس آیت کریمہ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے کہ منافقین کس طریقے سے فساد مچاتے تھے اور اسی فساد کو وہ بولتے تھے کہ ہم تو لوگوں کی اس کے ذریعے سے اصلاح کرتے ہیں، اس کے پس منظر کو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ تشریف لانے سے پہلے ایک جگہ کا نام آتا ہے، آیت کے اندر اس جگہ کا نام آتا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے لیے تشریف مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو اس وقت مدینہ سے پہلے ایک قبیلہ کا نام آتا ہے، قبیلہ بنو عمر بن عوف۔ اس قبیلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر قیام پذیر ہوئے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی تعمیر کی، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور دیگر احکام شریعت کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے کچھ دوری پر صحابہ نے اپنا پیسے اکٹھے کر کے ایک مسجد اور تعمیر کی، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی افتتاح فرمائی، اور ہفتے کے روز سنیچر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور برکتاً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کے فضائل کے بارے میں تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو منافقین پر وہاں پر ایک بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف حملہ ہوا، تابڑ توڑ حملہ ہوا۔ وہ حملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے، انصار مدینہ نے نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی، مسجد قباء۔ تو بعض منافقین لوگوں نے اس مسجد کا محرک، اس مسجد کا بانی، روایت کے اندر آتا ہے ابو عامر ہے۔ ابو عامر راہب شخص، خزرجی شخص ہے۔ ابو عامر راہب خزرجی نے یہ کہا کہ صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے مسجد قباء تعمیر کی ہے تو ہم بھی کیا ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد زرار۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد زرار۔ یہ مسجد زرار در حقیقت یہ مسجد نہیں تھی، یہ ایک مکان تھا، اور اس مکان کے اندر
مسلمانوں کے خلاف منافقین لوگ طرح طرح کے مشورہ کیا کرتے تھے، طرح طرح کے سازشیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، مسجد زرار کے تعمیر کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ ابو عامر راہب شخص، یہ مدینہ منورہ کے ایک قبیلہ خزرج ہے، اس قبیلہ کا رہنے والا ہے۔ وہ شخص ابو عامر قبیلہ خزرج کے اندر رہا کرتے تھے اور بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، عیسیٰ مذہب کے ماننے والے تھے، راہبانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ تو وہاں کے لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ ان کے متقی تھے، ان کے معتقد تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کو مانتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مسلمان یعنی کہ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو عامر شخص کے بہت زیادہ لوگ معتقد تھے، ان کو عظیم الشان شمار کرتے تھے، ان کو سب بڑے مانتے تھے، اپنا سردار مانتے تھے۔ وہ ابو عامر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو عامر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو۔ تو ابو عامر نے کہا کہ تمہارا کون سا دین ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ابراہیم ہے۔ دین کیا ہے؟ ابراہیم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہی بیان فرماتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ملت اور امت کس کو بولتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ ملت ہے۔ کیا ہے؟ ملت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو باتیں مانتے تھے، جس بات کا اعتقاد رکھتے تھے، وہی اعتقاد ہم بھی رکھتے ہیں، وہی اعتقاد ہم بھی رکھتے ہیں، یعنی عقائد کے اندر ان کے ساتھ ہم شامل ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ہوئے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ہیں، جو مسائل ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو بھی مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل شریعت بیان فرمائے ہیں، ان تمام مسائل شریعت کو بھی ہم مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہوئے۔ تو اس راہب شخص ابو عامر شخص نے کہا کہ تم کس مذہب کی دعوت دیتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس راہب شخص نے، ابو عامر نے کہا کہ ہم بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر اس طریقے سے باتیں نہیں ہیں جو آپ ہمارے سامنے دعوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی، ان کا جواب دیا۔ تو ابو راہب نے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک بندہ تو ضرور ہے، کوئی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ابو عامر راہب نے کہا کہ یا تو آپ سچ بول رہے ہیں یا تو ہم بول رہے ہیں، کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیم کی دعوت دے رہے ہیں، اور ابو عامر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ تو اور دونوں کی بات کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو اس وقت ابو عامر راہب شخص نے کہا کہ ہم بھی جھوٹے ہو سکتے یا آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں کہا، ابو عامر راہب نے کہا کہ ہم دونوں عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ کسی دور جگہ پر جا کر کے بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر کسی سہارے کے اپنی موت مر جائے گا، جنگل کے اندر وہ مر جائے گا۔ چنانچہ یہ بات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور چونکہ خزرج کے لوگ اور مدینہ کے لوگ
ابو عامر راہب کو بہت زیادہ مانتے تھے، اپنا امام مانتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنانے کے بجائے ابو عامر راہب سردار بننا چاہتا تھا۔ لیکن چونکہ مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا اور حق کی جب معرفت حاصل ہوئی تو ابو عامر راہب شخص کی طرف کوئی روک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ کسی نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانا، کسی نے اس کو اپنا سردار نہیں مانا، تو ابو راہب کے اندر ایک حسد پیدا ہوا۔ ابو عامر راہب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد پیدا ہوا، اور جنگ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ابو عامر راہب شخص یہ در حقیقت میں منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ابو عامر راہب شخص نے مکہ المکرمہ جا کر کے کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور انہوں نے جنگ احد کو قائم کروایا۔ دونوں یعنی کفار مکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آمنا سامنا جنگ احد کے موقع پر ہوا وہ ابو عامر کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر ابو عامر راہب شخص جو کہ مدینہ کا رہنے والا ہے، یہ شخص مکہ المکرمہ گیا اور مکہ المکرمہ کے وہاں کے لشکروں کے ساتھ یعنی کفار مکہ کے ساتھ شامل ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جب یہ راہب ابو عامر راہب شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے جنگ احد کے اندر آیا تو اس وقت چونکہ وہ انصار مدینہ جو مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے تو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے چونکہ ابو عامر راہب کے معتقد تھے، اسی لیے ابو راہب نے اس وقت آگے جب آمنے سامنے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو ابو عامر نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے مدینہ کے انصار، تم اپنی بات سے باز آ جاؤ اور میرے طرف ہو جاؤ، کیونکہ ابو عامر یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہمیں بڑے مانتے تھے، اپنا سردار مانتے تھے، تو ہماری بات مان لیں گے۔ تو ابو عامر آگے بڑھ کر کے مدینہ والوں سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو اور ہمارے طرف ہو جاؤ۔ لیکن چونکہ وہ تو صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرات تھے، وہ کہاں سے ان کی بات سن سکتے تھے؟ تو ابو عامر کے خلاف صحابہ نے کہا کہ تم تو نبی کے بھی دشمن ہو اور اللہ کے دشمن ہو، ہم تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی جنگ کے موقع پر ابو عامر راہب شخص نے چند لوگوں کو جمع کر کے دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک گڑھے کھدوا دیے تھے، اور اسی گڑھے کھدوا دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بھی خون سے لبریز ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ ابو عامر راہب شخص نے طرح مکہ المکرمہ جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے اور طرح کے جنگ قائم کروایا کرتے تھے۔ جنگ بدر بھی اسی کی وجہ سے ابو عامر راہب کے فتنہ اور وہاں پر جا کر کے حسد کے ظاہر کرنے کے لیے، اپنا آنکھ بھڑکانے کے لیے کفار مکہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح کی برائی کرنے کی وجہ سے جنگ بدر بھی اسی کی وجہ سے واقع ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سارے جنگ کیا ہے ابو عامر راہب کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جنگ بدر سے لے کر کے جنگ حنین تک جتنے بھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کفار مکہ کے لشکر میں یہ ابو عامر راہب شخص برابر کی اس میں شریک رہے۔ لیکن جب مسلمان فتح پاتے چلے گئے، تمام جنگوں کے اندر کامیابی حاصل کرتے چلے گئے، مسلمانوں کی ایک مضبوط ٹیم تیار ہو گئی، مسلمان ایک مضبوط قوم ہو گئی، تو اس کے بعد ابو عامر راہب شخص نے سمجھا کہ اب تو ہم مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے مرکز کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسی آگ کو لے کر کے وہ راہب ابو عامر راہب شخص مدینہ سے نکل گئے۔ مدینہ سے نکل کر کے وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس چلے گئے اور
وہاں سے انہوں نے ابو عامر راہب شخص نے منافقین مدینہ، جو مدینہ کے اندر منافقین لوگ تھے، ان کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ تم لوگ ایک کیا مسجد قائم کرو۔ اسی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد زرار ہے۔ وہ مسجد قائم کروایا۔ مسجد کے نام سے وہ ایک مکان تھا جس میں لوگ منافقین لوگ طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اور ابو عامر چونکہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ وہاں سے ملاقات کرنے چلے گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے خط کے ذریعے سے یہ بات کہی کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی کوششیں کیا کرو، طرح طرح مشورہ آپس میں کیا کرو، تاکہ ہماری بھی کوئی طاقت ہو جائے اور ہم یہاں کے بادشاہ سے لشکر لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرانے کے لیے ہم لے کر کے آ رہے ہیں۔ ابو عامر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قافلہ اور لشکر کو تیار کر کے لانے والے تھے، اور ابو عامر نے کہا کہ تم مسجد کے اندر، مسجد کے نام سے اس مکان کے اندر مشورہ کیا کرو، اور ہم یہاں سے جو قاصد بھیجیں گے، پیغام پہنچانے والے بھیجیں گے، وہ اسی جگہ پر جا کر کے آپ کے سامنے خط پیش کریں گے، اور جب ہمارے آنے کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے الگ سے انتظام کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو عامر راہب شخص نے طرح طرح کے کوششیں کی، طرح طرح کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کو کوئی حاصل نہیں ہوا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ابو عامر راہب شخص، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ابو عامر راہب شخص ملک شام کی طرف ایک جنگل کے اندر جا کر کے موت ہو گیا، اس کو وہیں پر مر گیا وہاں پر، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سے آپس میں بحث و مباحثہ ہوئی تھی، اور دونوں میں یہ عہد ہوا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ جنگل کے اندر بغیر آبادی میں وہاں پر مر جائیں گے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی ابو عامر راہب شخص ایسا ہی گزر گیا۔ اور اسی طریقے سے جب مسجد زرار تعمیر ہوئی، اور مسجد زرار تعمیر کے وقت میں وہاں کے منافقین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، چونکہ ہمیں دور سے یہاں پر، یعنی مسجد قباء پہلے سے تھی تو وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ منافقین نے ایک مسجد زرار، جس کا بانی کیا ابو عامر راہب شخص ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا دشمن ہے، اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اس کے کہنے کے مطابق وہاں کے لوگوں نے مسجد زرار تعمیر کی، اور مسجد زرار تعمیر کرنے کے بعد وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو مسجد تعمیر کی ہے برکتاً وہاں جا کر کے مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اس کا مقصد، منافقین کا مقصد برکت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر جا کر کے مسجد زرار کا افتتاح فرما دیتے تو بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد آیا کرتے ہیں تو ہم بھی کیا ہے جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس منصوبے کے خاطر اور مسلمانوں کو نفاق کی طرف لانے کے لیے وہ لوگ اس طریقے سے کوشش کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا واپس آیا تو میں وہاں جا کر کے افتتاح کروں گا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے، غزوہ تبوک سے واپس تشریف لانے لگ گئے تو ان مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ منافقین لوگ جو جنہوں نے مسجد تعمیر کی ہے، یہ مسجد ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، کفر کی بنیاد پر ہے، آپ کے سامنے زبان کے ذریعے سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے ذریعے سے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ وہ تفریقاً بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے مابین تفریق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے مسجد کے نام سے ایک مکان تعمیر کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، اور منافقین کے جو راستے، جو منافقین کی کوششیں تھی، جو منافقین کے راستے وہ تمام کے تمام وہ راز فاش ہو گئے، کھل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہاں پر تشریف نہیں لے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین لوگ بظاہر لگتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے معاون ہیں، کہ انہوں نے کیا مسجد تعمیر کی، کہ اس کے ذریعے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایک قوت پیدا ہو، ایک طاقت پیدا ہو، لیکن انہوں نے مسجد کے نام سے کیا
مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو جڑوں سے ختم کرنے کے ایک مرکز قائم کیا۔ اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ منافقین لوگ مسجد زرار کے اندر شراب ڈال دیا کرتے تھے، صفوں کے اندر شراب ڈال دیا کرتے تھے تاکہ کوئی مسلمان اگر نماز پڑھنے آئے تو اس کی نماز صحیح ہو، اس کی نماز کیا ہو، صحیح نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ناپاک حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ مچایا کرو تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی حقیقت میں تو فساد مچاتے ہیں لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو بتلاتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح، ہم مسلمانوں کی خاطرداری اور مسلمانوں کی عزت و احترام میں مسجد بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، کہ منافقین لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ ان سے کہا جاتا کہ نماز قائم کرو، قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ بَيْنَ ذَلِكَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ منافقین لوگ مسجد کے اندر جب بھی مسجد قباء ہو یا مسجد نبی ہو اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، چونکہ اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے تھے، تو جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے تھے، جبکہ نماز ایسی عبادت ہے اس کے لیے کیا کوئی پیسے روپیہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی بندہ مسجد آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روحانی برکت حاصل ہوتی ہے اور ایک مزاج کے اندر ایک اطمینانیت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر انسان کو کیا راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن یہ منافقین لوگ، اور جب کہ مسجد میں آنے سے نماز پڑھنے سے کوئی مال خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود وہ منافقین لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو دکھلانے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاموا کسالا، کہ سستی اور کاہلی ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، ولا یذکرون الا قلیلا، اور نماز میں تسبیحات کا بھی اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، یعنی صرف رکوع سجدے مسلمانوں کو دیکھ کر کے بہکانے کے لیے مسلمانوں کو اس طریقے سے کوشش کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین کے اندر تم فساد نہ مچایا کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہارے طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری مسجد کے اندر آتے ہیں، تم جس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہو، فرماتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم بھی کیا آپ ہی لوگوں کی طرح اصلاح کرنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ فتنہ فساد مچانے والے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے، فتنہ فساد مچانے والے ہیں۔ بظاہر نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کے نام سے مسلمانوں کو اپنے دھوکے کے اندر، اپنے فریب کے اندر، اپنے مکاری کے اندر لانے کی مکمل کوشش کرتے تھے تاکہ سادہ دل کے مسلمان اس کی بات میں آ جائے اور پھر بعد میں اس کے ساتھ نفاق میں شامل ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف وہی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طریقے سے منافقین لوگ ناپاک کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے حمایت کلیہ عطا فرمائے۔ بس یہ